بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خطرناک صورتحال کو پہچانو، جرنیل میدان میں آ گیا اور کسی سیاسی شخصیت یا غیر سیاسی شخصیت کا ساتھ نہ دو ورنہ مارشل لا کا خطرہ۔ اسلام آباد سے بڑی بریکنگ نیوز۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج پشاور میں کیا واقعہ رونما ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا، جو لنگر خانے تھے ان کو دوبارہ بحال کیا، اور ابھی جو نیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کرغزستان میں پاکستان کے جو طالب علم ہیں وہاں ایک ایسی خطرناک صورتحال بنی کہ وہ وہاں پہ پھنس کے رہ گئے تھے، ان کو پاکستان میں لانا، اور کے پی کے علاوہ جو پنجاب یا پاکستان کے کسی بھی شہر کے طالب علم تھے ان کو علی امین گنڈا پور نے اپنی گاڑیوں میں وہاں ریسکیو کیا اور ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا۔ یہ بھی کارنامہ علی امین گنڈا پور کا ہے۔ اس سے آگے ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بارہا مرتبہ یہ کہا کہ ہم اپنا جو فنڈ ہے وفاق سے حاصل کریں گے، چاہے ہمیں چھین کے لینا پڑا، تو جو بقایا جات ہیں وہ ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اگر کے پی کے میں ہوئی تو ہم گریڈ اسٹیشنوں پہ قبضہ کریں گے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کریں گے اور خود بجلی چلائیں گے۔ تو آج دیکھنے میں آیا کہ جو انہوں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کیا۔ آج پشاور میں گریڈ اسٹیشن پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں فضل الہی صاحب، ان کی قیادت میں بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کیا اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، اس کو 2-3 گھنٹے جب وہاں انہوں نے اپنا قبضہ جمائے رکھا تو وہ جو خرابی تھی اس میں گریڈ اسٹیشن میں یا جس وجہ سے بندش کی گئی تھی بجلی کی، دوبارہ اس کو بحال کر دیا گیا۔ اور جو فضل الہی صاحب ہیں ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بڑا اعلان بھی کر دیا کہ اگر ہمارا حق ہمیں نہ دیا گیا، اسی طرح بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری رکھی گئی، تو ہم کل کو کیا کریں گے کہ جو شیخ محمدیہ گریڈ اسٹیشن ہے اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے، جس سے براہ راست اسلام آباد تک بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خطرناک اعلان انہوں نے کر دیا۔ تو دیکھیں، گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنا حق چھین کے لیا، ساتھ ہی دیکھیں اگر ابھی تازہ بات ہے، آزاد کشمیر والوں نے اپنا حق چھین کے لیا، تو اب کے پی کے کی جو عوام ہے وہ بھی سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو چکی ہے۔ آج انہوں نے گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کیا، بجلی کو بحال کیا، کل کو اگر ایسی صورتحال بنی تو دوبارہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنا حق چھین کے لیں گے، ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے۔ ایک طرف یہ، تو دوسری جانب ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے جو کمیٹی آج ایک اجلاس وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے بٹھایا SIFC کا، تو اس میں پہلے خبریں یہ گردش کر رہی تھیں کہ علی امین گنڈا پور کو مدعو نہیں کیا جائے گا، لیکن آج اچھی بات ہے، چاروں وزرائے اعلیٰ، چاروں چیف سیکرٹری اور آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے، تو جس میں معیشت کے لیے بڑے اچھے فیصلے کیے گئے۔ ایک جانب تو یہ ناظرین اکرام، دوسری جانب آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی ان دنوں میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، جب سے وہ خطوط والا معاملہ بنا جو جج صاحبان نے خط لکھا تھا اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد
ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اب کسی اگر ایک جج کے ساتھ دھمکی آمیز پیغام ملا، ان کے کام میں مداخلت کی گئی تو ہم ادارہ جاتی جواب دیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اسی طرح کی ان کے فیملی پہ الزامات کی بارش کی گئی۔ انہوں نے پھر چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کو ایک خط لکھا، کوئی ایکشن نہ لیا گیا، دوبارہ انہوں نے خط لکھا۔ اب اس خط کو ناظرین کرام کنورٹ کیا گیا ہے توہین عدالت میں، اس کو کنورٹ کر دیا گیا، اور جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس پہ بینچ تشکیل دیا اپنی سربراہی میں جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کی، یعنی 3 رکنی تین رکنی جو بینچ ہے وہ تشکیل دیا۔ آج باقاعدہ اس میں ناظرین کرام توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ طلعت حسین، مطیع اللہ جان اور وقاص ملک کو، ان تینوں صاحبان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ پیمرا کو بھی ساتھ نوٹس جاری ہوا ہے کہ آپ نے وقاص ملک کی جو کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، اس کا ریکارڈ آپ نے جمع کرانا ہے۔ 30 مئی کی تاریخ دی گئی ہے، ان کو طلب کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام 30 مئی کو ہی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جانا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ بہرحال اچھا آج قدم اٹھایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب آج کل جو فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے وہ دے رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے ان کے اوپر اس طرح کے الزام تراشیاں جو ہیں وہ مزید ہوں گی، جس کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد نے آج 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام ایک طرف تو یہ کھڑاک ہو گیا، اب آپ کو معلوم ہے نجم سیٹھی صاحب کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں، کس پارٹی کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ان کو نگران وزیر اعظم تک بنایا۔ پی سی بی کے جو چیئرمین پی سی بی ہے وہ بھی ان کو لگایا۔ میاں صاحب کے ساتھ سیر و تفریح، سیر سپاٹے کرنے کے لیے لندن بھی جاتے رہے نجم سیٹھی صاحب۔ انہوں نے گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے بیان دیا تھا کہ یہ سارے سیاستدان سب کو چاہیے آپس میں مل بیٹھ کر کوئی معاملات درست کریں تاکہ پاکستانی معیشت جو ہے بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جائے۔ جو حالات ہیں پاکستان کے، اگر یہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سب آپس میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو یاد رکھیے گا یہ ملک میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، مارشل لا کی بھی جو ہے وہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ مارشل لا بھی لگ جائے گا۔ تو ایک طرف یہ، ایک طرف اور صحافی جو ہیں اس طرح کے بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں کہ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے ملک پاکستان میں خبریں جو گردش کر رہی ہیں کہ مارشل لا لگنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام آج جو جنرل ہیں نعیم خالد لودھی صاحب، انہوں نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے، جو بڑے تھنک ٹینک ہیں انہوں نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں کسی سیاسی شخصیت یا غیر سیاسی شخصیت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تمام پاکستانی قوم، تمام پاکستانی سیاستدان، تمام سیاسی جماعتوں کو جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو چھوڑتے ہوئے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ مل بیٹھ کر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، تو پھر ملک کی معیشت، ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور جب سیاسی استحکام آئے گا پھر پاکستان میں معاشی استحکام بھی آ جائے گا۔ اس کے لیے اگر تمام پاکستانی قوم نے، تمام سیاستدانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اگر مل بیٹھ کر مذاکرات نہ کیے تو پھر کسی تیسری طاقت کو، جو غیر جمہوری طاقت ہے، اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ تو ناظرین کرام یہ بھی انہوں نے بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ اس سے بھی آپ اگر سمجھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے کہ پھر تیسری طاقت کون سی ہے اور ملک پاکستان میں کیا مارشل لا کی ابھی کوئی گنجائش
بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا یہ کام ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے جس طرح کے ملکی حالات ہیں۔ اور اگر جوڈیشری دیکھیں تو وہ بھی اب اس طرح کے کچھ فیصلے لگتا نہیں ہے کہ ہونے دے، کیونکہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں مارشل لا وغیرہ کی تو جوڈیشری کو ملایا جاتا ہے ساتھ، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس طرح کے اقدام کی کوئی مدد کرے یا ساتھ دے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرح سے اگر کہیں تو ملک پاکستان میں اگر صحافی برادری دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، تو اس پہ اب اس طرح کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ مارشل لا کے کوئی گنجائش بن رہی ہے۔ تو دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔